نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اور یہ جو آخری 3 آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 84، 85 اور 86 پلس 200، یہ جو 3 آیات کریمہ ہیں، ان کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تحفہ شب معراج آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ آخری رکوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جب میت کی تدفین ہو جاتی ہے تو تدفین کے بعد میت پر تلقین کی جاتی ہے یا کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وہ جو آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں ان میں سے کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہے، پہلا رکوع، اور کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق اس سورہ مبارکہ کے آخر سے ہے، اور وہ یہ آخری 3 آیات ہیں۔ یہ میت کے سرہانے اور میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے 2 جانب پڑھی جاتی ہیں، اول اور آخر، سرہانے اور پاؤں کی سائڈ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ اہم ترین باتیں اشارتاً، صراحتاً اور کنایتاً بیان فرمائی ہیں۔ کچھ باتوں کو بالکل صریح انداز میں بیان فرمایا، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کو اشارتاً یا کنایتاً بیان فرمایا۔ جو آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 284، اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو حق حکمرانی ہے، حق تصرف ہے، حق ملکیت اور حق خالقیت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مابین ایک بات ان کے دل میں کھٹکنا شروع ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام گیا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تو ان کے دل میں یہ بات کھٹکنا شروع ہو گئی کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے
بہت ساری قربانیاں دی بھی ہیں اور دے بھی سکتے ہیں اور دیتے بھی رہیں گے، ان کے لیے پریشانی نہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے وہم میں، ہمارے خیال میں، ہمارے ذہن میں جو چیز آئے اس پہ محاسبہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس طرح تو بچنا بہت مشکل ترین امر ہے۔ کیسے کوئی انسان بچ سکتا ہے کہ جب کہ ہر ذہن میں، ہر دل میں کوئی نہ کوئی وسوسہ، خیال، وہم، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان کی پریشانی عروج کو پہنچی، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو خالق کائنات نے ان آیات کریمہ کو اتارا، ان آیات کریمہ کو اتارا۔ مضمون تو شب معراج بیان فرما دیا، لیکن آیات اب اتاری گئی کہ جو تمہارا خیال ہے، جو تمہارا وہم ہے، جو تمہارے دل میں باتیں آتی ہیں، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان پہ محاسبہ ہونا ہے نہیں ہونا، اس ساری تفصیل ان آیات کریمہ میں 2 جملوں کے اندر بات سمجھا دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق حکمرانی کو بیان فرمایا ہے۔ حق حکمرانی کو یاد رکھیے کہ یہاں پہلا جملہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تخصیص، کہ یہ شے مخصوص ہے فلاں آدمی کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ گھر ہے، یہ زید کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ گھر زید کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ زید کا ہے، زید کے لیے مخصوص ہے۔ اب زید کی جو تخصیص کی گئی اس گھر کے ساتھ، یا زید کے ساتھ اس گھر کی جو تخصیص کی گئی، یاد رکھیے تخصیص ہونے کی، مخصوص ہونے کی 3 وجوہات عام طور پہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شے مخصوص اس لیے ہے کہ وہ اس نے بنائی ہے۔ مثلا یہ تار اگر جس نے بنائی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی ہے، یا جس کی ملکیت میں ہے، جس نے خریدی ہے، وراثت میں پائی ہے، ہبہ میں پائی ہے، تحفے میں پائی ہے، تو کہا جائے گا یہ اس کی ہے، ملکیت میں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قبضہ، تصرف جس کا ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی ملکیت، اس کے قبضے میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان بھی اللہ کے لیے، زمین بھی اللہ کے لیے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، زمینوں سے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس تخصیص کی وجہ میں نے کہا یا تو یہ ہوتی ہے کہ مالک ہوتا ہے بندہ، یا یہ ہوتی ہے کہ بنانے والا ہوتا ہے، یا یہ ہوتی ہے کہ حق تصرف اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے بنانے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی، تو جب بنائی ہوئی اس کی ہے تو تخصیص بھی اسی کے لیے ہوگی کہ یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کی ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے بھی اس کی ہیں کہ ملکیت بھی اسی کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز پر حق تملیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مالک کل شیء، وہ زمین اور آسمان ہر چیز کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ کی ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے. یہ ساری آیات اور ان جیسی اور دیگر آیات بتلاتی ہیں کہ حق تملیک اللہ کو حاصل ہے. مالک الملک، ہر بادشاہت کا مالک وہ، ہر ملکیت کا مالک وہ، ہر مملوک کا مالک وہ، ہر مخلوق کا مالک وہ. تو حق تملیک بھی اسی کا. اب اگر ایک چیز میری ملکیت میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، ایک پلاٹ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ کہیں گے جناب یہ تو میں اس کا مالک تو میں ہوں. تو محترم یہ آپ کا میرا جو ملک ہے، یہ آپ کی اور میری جو ملکیت ہے، یہ عارضی ہے، حقیقی نہیں. عارضی ہے، حقیقی نہیں. ورنہ اگر حقیقی ہوتی تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ لگتا. جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، جو ہم سے پہلے گزرے ان کے مالک، تو وہ پھر اپنے ساتھ لے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہوتا. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اور یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے اس لیے اللہ خالق ہے ان چیزوں کا، اللہ کے لیے اس لیے کہ اللہ مالک ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حق تصرف. مخصوص اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تصرف ہر چیز میں حقیقی ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ میرا آپ کا تصرف چیزوں میں عارضی ہے. اور بعض اوقات ہمارا تصرف کہنے کو ہمارا ہوتا ہے لیکن تصرف ہم کر نہیں پاتے. مثال کے طور پر ایک چیز میرے زیر تصرف ہے، میرے زیر ملکیت ہے، لیکن خدا نخواستہ اس پہ کوئی دشمن آ کر کے بندوق کی نالی میری کٹپٹی پہ رکھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ چیز آپ چھوڑ دیں. اب ملکیت بھی میری، حق تصرف بھی میرا تھا، لیکن اب میں اسے تصرف میں نہیں لا سکتا. میری ملکیت ڈاواڈول ہو گئی، مشکوک ہو گئی، پتہ نہیں اب رہے گی کہ نہیں رہے گی. معلوم یہ ہوا کہ ہماری ملکیتیں اور ہمارا تصرف عارضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زیر ملکیت چیزیں ہوتی ہیں لیکن زیر تصرف نہیں ہوتی، اس پہ اسٹے لگ جاتا ہے. عدالتوں کی طرف سے اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ یہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ سنوار نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ یہاں پر کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے. کسی کی شاپ کو اگر حکومت کسی بھی وجہ سے سیل کر دیتی ہے تو ملکیت تو اسی کی، لیکن اب اس کا حق تصرف باقی نہیں رہا. کہنے کو ہے لیکن حقیقتاً نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً جو حق تصرف ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا چیزوں میں. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان تصرف کا حقیقی حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جب چاہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتے ہیں. عین دھوپ نکلی ہوتی ہے، درمیان میں بارش اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. یہ ہے حق تصرف. بادل ہیں، پانی برسانے کے لیے آتے ہیں، لیکن چاہے اس سے آگ برسا دیں جیسے قوم عاد پر برسائی، یہ ہے حق تصرف. سیاہ بادل ہیں، کہنے کو اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن چاہے تو اس میں سے پتھر برسا دیں جیسے کہ قوم لوط پہ برسا دیا، اسے کہتے ہیں حق تصرف. دریا ہے، روانی کے ساتھ چل رہا ہے، موجیں اور طغیانی ہے، لیکن چاہے تو اس کے اندر بند باندھ دیں، اور بند بھی ایسے کہ جو بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، برف کے بلاکوں کی طرح اس میں بالکل جمود طاری کر دیں، اور ایک جگہ پہ نہیں 12 جگہ پہ کر دیں. یہ ہے حق تصرف. یہ ہے حق تصرف کہ جب چاہا، جس وقت چاہا، جیسا چاہا ویسا کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے جی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
دوسرا جملہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ ہے وہ جملہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشان کر گیا۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، بہت خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں، بہت دفعہ غیر اختیاری طور پر انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، گویا انسان کا ذہن خیالات کی اماجگاہ ہے، اور یہ عام حالات میں تو آتے ہی آتے ہیں، نماز میں شاید عام حالات سے زیادہ آتے ہیں۔ اب یہ واقعی اس سے بچنا مشکل ترین امر ہے، بلکہ ہم جیسوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ وہ اولو العزم لوگ تھے کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو نیزہ نکال لینا، نماز کے بغیر نکالو گے تکلیف ہوگی، نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے نیزہ نکال دینا۔ وہ اولو العزم لوگ تھے کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تو بیٹھے رہتے تھے، انہیں تو پرواہ تک نہیں ہوتی تھی کہ چھت ان کے سروں پر آ کر گر گئی ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات میں ہم کلامی میں اس انداز میں مصروف ہوتے کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی تھی کہ کوئی سانپ اوپر سے گرا ہے اور ان کے پاؤں میں آ کر کے گرا ہے، دائیں بائیں اطراف و اکناف میں لوگ گھبرا کر کے پیچھے ہٹ گئے، ان سانپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس اللہ اکبر، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی مشکل آیت ہے، جہاد کرنا مشکل نہیں، زکوٰۃ دینا مشکل نہیں، عبادات کرنا مشکل نہیں، معاملات کرنا مشکل نہیں، یہ مشکل ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہے، بغیر سوچے خیالات کا پیدا ہو جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر، اطمینان کے طور پر ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں ایک تسلی دی گئی کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ یہ جملہ ہے، اس جملے نے اشارتاً بتلا دیا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، لیکن کہا اس لیے گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کرو۔ اب محاسبہ کن چیزوں کا ہوگا تو اس میں چند چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ اعتقاد سب سے بڑی چیز کہ جس کا محاسبہ ہوگا۔ سب سے پہلے اعتقاد کا محاسبہ ہوگا، کیا کہ موحد ہے یا مشرک ہے۔ صف بندی تو ہونا کہ یہ ایک والا ہے یا کئی والا ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مخلص ہے یا منافق ہے۔ مانتا تو ایک کو ہے لیکن مخلص بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق ہو، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ اور پھر اسی ضمن میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یقین بھی اس کا کامل تھا یا نہیں تھا، کہیں شک و تردد میں تو نہیں پڑا ہوا تھا تو مخلص، منافق نہیں تھا، لیکن یقین کامل بھی تھا کہ نہیں۔ تینوں باتوں میں فرق سمجھیے گا، موحد ہو، مخلص ہو اور متیقن ہو، یہ ضروری ہے۔ پہلا محاسبہ اعتقاد کے اعتقاد میں توحید اور شرک کا ہوگا کہ مشرک ہے یا مومن ہے، موحد ہے۔ موحد نکلا تو پھر اب دوسرا محاسبہ یہ ہوگا کہ مخلص تھا یا نہیں تھا۔
جب اخلاص بھی نظر آیا تو اب تیسری چیز جس کا محاسبہ کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ متیقن ہے یا متردد ہے. اب متیقن اور متردد کو سمجھ لیجیے گا. شاید بظاہر آپ کو الفاظ میں بات سمجھ میں نہ آئے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مانتا ہے ذات اور صفات کے اعتبار سے, اور اپنے عقیدے میں وہ مخلص بھی ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ بھی لاتا ہے, لیکن تیقن کامل نہیں ہے. کیسے تیقن کامل ہوتا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون, اس کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت پر یقین کامل ہو, آخرت پر ایمان نہیں, آخرت پر یقین کامل. اور یقین کامل جس آدمی کا ہوگا وہ پھر ہر وقت, ہر لحظہ, ہر گھڑی اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا, محسوس کرے گا کہ میرا رب میرے سامنے ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر غلطی نہیں کرے گا, پھر کوتاہیاں نہیں کرے گا, پھر گناہ نہیں کرے گا, پھر غلطیاں نہیں کرے گا. بس ہماری یہ ہے تیقن. اور اگر خدا نخواستہ اس سے کہیں غلطی ہو جائے تو تیقن کا ہی ایک حصہ ہے کہ وہ اس غلطی پر قائم نہ رہے بلکہ توبہ کرے. بلکہ کیا کرے؟ توبہ کرے. اب اگر آدمی موحد تو ہے, مخلص بھی ہے, لیکن دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, رشوت کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, خدا نخواستہ شراب پیتا ہے, زناکاری میں مبتلا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, اولاد کے ساتھ معاملہ برتاؤ برا کرتا ہے, والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. اب یہ سارے وہ اعمال ہیں جو گناہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیے مخلص بھی ہے, یعنی وہ منافق نہیں ہے, جو اس کے من میں ہے وہی زبان پر ہے, یقین رکھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, یقین رکھتا ہے کہ اس کی کتابیں پر حق ہیں, دل میں بھی موجود, زبان پر بھی موجود, اس کے تمام احکامات فرامین کو وہ حق سمجھتا ہے. لیکن مسئلہ اس کا کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر یقین کامل نہیں ہے. اگر یقین کامل ہوتا تو ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتا, اور اگر ارتکاب ہو ہی کیا تھا تو پھر توبہ کرتا. توبہ بھی نہیں کر رہا, جرائم کا ارتکاب پہ ارتکاب کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یقین کامل نہیں. تو سب سے پہلا جو محاسبہ ہے انسان کا وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہونا ہے, اور اعتقاد میں یہ تین چیزیں ان کو کمپیئر کیا جائے گا, یعنی ان کا موازنہ کیا جائے گا. موحد, مشرک, دونوں میں سے کون سا ہے؟ مخلص, منافق, دونوں میں سے کون سا ہے؟ متیقن, متردد, دونوں میں سے کون سا ہے؟ بات ہماری. دوسری بات جس کا محاسبہ ہوگا وہ ہے انسان کی نیت. انسان کی نیت. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ محاسبہ نیت کے اعتبار سے ہوگا, عمل کے اعتبار سے محاسبہ نہیں ہے. محاسبہ کس کے اعتبار سے ہے؟ نیت کے اعتبار سے. عمل چھوٹا ہے, بڑا ہے, اعلیٰ ہے, ادنا ہے, ظاہراً ہے, پوشیدہ ہے, تاریکی میں ہے یا اجالے میں ہے, جوان کا ہے یا بوڑھے کا ہے, مرد کا ہے یا عورت کا ہے, عمل نہیں. کیا چیز؟ نیت. محاسبہ ہونا ہے نیت کا کہ آیا اس عمل کے پیچھے چھپی نیت کیا تھی, اچھی یا بری, نیک یا بد. یہ ہے محاسبے کی دوسری قسم, یا دوسری چیز جس کا محاسبہ ہونا ہے. تیسری چیز جذبہ, محبت اور نفرت کا. جذبہ, محبت اور نفرت, ان دونوں کے جذبے کا جو ہے وہ محاسبہ ہونا ہے کہ محبت کیسی ہے, نفرت کیسی ہے, کس کے لیے محبت ہے, کس کے لیے نفرت ہے. وہ دیکھیے ایک انسان کافی تگ و دو کے بعد, محنت شاقہ کے بعد
اپنے دشمن کو زہر کر دیتے ہیں، اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پوری طرح اس پر حاوی ہو گئے، یہاں تک معاملہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے چہرہ اقدس پہ اپنا گندا تھوک پھینک دیتا ہے، آپ فوراً پلٹی کھاتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ دشمن حیران پریشان کہ اے علی یہ کیا ماجرا ہے، مجھے گرایا، سینے پہ بیٹھے، اب واپس ہٹ گئے، کہا اب تک جو میں کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ کمی پھر بھی نہیں آنی تھی اگر علی المرتضیٰ اس کے بعد بھی جو کچھ کرتے، ان کی اللہ کی رضا کے حصول میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ لیکن خود علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اب چھوڑا اس لیے کہ تو نے میری ذات کو اٹیک کیا، میری ذات پر حملہ کیا، گندگی میری ذات پر پھینکی، تو اب کہیں خطرہ ہے کہ میرے دل میں وسوسہ نہ آ جائے کہ میں نے اس سے اس تھوک کا بدلہ لینا ہے۔ اور میرا ایمان یہ ہے، میں کہتا ہوں اگر علی المرتضیٰ اس تھوک کا بدلہ بھی لیتے تو تب بھی اللہ کے لیے ہوتا، لیکن یہ ہے علی المرتضیٰ جو کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ اس لیے دیا کہ کہیں میرے خلوص میں کوئی فرق نہ آ جائے، بدلہ بھی جائز۔ میں تو عرض کر رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ بدلہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ولی کو ایذا پہنچانا اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور علی المرتضیٰ اگر ولی اللہ نہیں ہے تو ولی اللہ کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملہ تو ہے ہی نہیں نا، یہ معاملہ تو یہ ہے کہ خود علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خلوص کی پہچان کرواتے ہیں کہ خلوص کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کس کے لیے عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جہاں بات اپنی ذات کی آئی تو پیچھے ہٹ گئے، جہاں تک بات تھی اللہ کی تو مسلسل محنت اور جدوجہد چل رہی تھی۔ اب اسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اعمال میں سے افضل عمل یہ ہے، اعمال میں سے افضل عمل، کئی موقعوں پر کئی اعمال کو حضور علیہ السلام نے افضل فرمایا، تو اس کو محدثین نے یوں لکھا کہ افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل یہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہوا؟ افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل یہ ہے کہ محبت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور بغض بھی کس کے لیے؟ تو یہاں جب تک بغض تھا اللہ کے لیے تو لڑے جا رہے تھے، جب معاملہ تھوڑا سا ملاوٹ درمیان میں آنے کا شبہ ہوا تو ہٹ گئے کہ کہیں والبغض للہ میں، والبغض فی اللہ میں کوئی دراڑ نہ آ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے ہی بغض اور نفرت کرتا ہے، وہ اعطى للہ، اور اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، وہ منع للہ، اور اللہ ہی کے لیے روکتا ہے، نہیں دیتا، اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے، اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے نہیں دیتا کسی کو، اور اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے کسی کو دیتا ہے، فقد استکمل الایمان، تو تحقیق کہ اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھیے یہ کیسا جذبہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جذبہ محبت اور نفرت اس کا محاسبہ ہوگا، تو میں ایک کام کر رہا ہوں تو کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں؟ آیا یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی محبت میں یہ عمل کر رہا ہوں یا اپنے خاندان اور برادری اور قوم اور قبیلے کی محبت میں کر رہا ہوں؟ اس کا محاسبہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر میں کہیں کوئی نفرت کر رہا ہوں، کہیں کوئی بغض میرے دل میں ہے، کہیں کسی کو میں چھوڑ رہا ہوں، کہیں کسی کے ساتھ میں اگر تعلق داری کو توڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، تو آیا اس معاملے کو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے، برادری کے لیے، قوم اور قبیلے، خاندان اور رسم اور رواج کے لیے کر رہا ہوں؟ بات ہماری اگر تو میں نے اللہ کے لیے کیا تو اس جذبے کی قدر کی جائے گی، اور اگر میں نے کیا اپنے لیے یا غیر اللہ کے لیے تو پھر اس جذبے کی قدر نہیں ہوگی۔ یہی محاسبہ ہے۔ تو محاسبے کی یہ تیسری صورت ہو گئی۔ پہلی صورت اعتقاد، دوسری صورت نیت، اور تیسری چیز ابھی میں نے عرض کیا
جذبہ محبت اور نفرت۔ چوتھی چیز اخلاق۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق میں دیکھا جائے گا کہ تقوی اور زہد کس معیار کا ہے، اور برائی میں کے اعتبار سے حرص اور لالچ میں مبتلا ہے یا نہیں۔ یوں کہہ لیں تقوی ہے یا نہیں، زہد قناعت ہے یا نہیں، دوسری طرف دیکھا جائے گا کہ حرص ہے یا نہیں، لالچ ہے یا نہیں۔ احادیث میں آتا ہے غیبتہ اور حرص لالچ میں فرق بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ جو آدمی دین کا طلبگار ہو تو اسے اس میں لالچ کا اور حرص کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دین کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کا جو عمل ہے یہ قرآن مجید میں اس کی ترغیب موجود ہے، لیکن دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں یہاں پر قناعت، زہد اور کفایت شعری کی تعلیم دی گئی۔ اب دیکھیے اخلاق میں 2 پوائنٹ آپ زہد اور تقوی کو لے لیجئے اور 2 پوائنٹ حرص اور لالچ کو لے لیجئے۔ ان چاروں پوائنٹس پر آپ اچھائی اور برائی کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر محاسبہ قیامت کے دن اس بات کا ہوگا کہ آدمی متقی تھا یا نہیں تھا، اس کے دل میں ڈر اور خوف تھا یا نہیں، قناعت پسند تھا یا نہیں تھا۔ اگر متقی تھا تو اخلاق کے اعتبار سے اچھے اخلاق کا مالک، لہذا درجہ بلند۔ زہد اور قناعت پسند تھا، زاہد تھا، قناعت پسند تھا تو درجہ بلند۔ اور اگر متقی نہیں تھا یا زہد اور قناعت نہیں تھی تو درجہ پست۔ یہ تو ہو گیا اخلاق کے اعتبار سے، اچھے اخلاق کے اعتبار سے اونچا یا کم درجہ۔ اچھا پھر برے اخلاق کے اعتبار سے اونچا یا نچلا درجہ، وہ کیا کہ حریص تھا یا نہیں تھا، یعنی دنیا کی طمع اس میں موجود تھی یا نہیں تھی۔ اگر طمع کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی اور اس درجے کا حریص آدمی تھا کہ اس حرص کی وجہ سے اس آخرت کو بلا رکھا تھا، تو پھر یہ بد اخلاقی میں اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہے، لہذا اس کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ اب یہ ذلت کی اتھا گہرائی میں گرے گا۔ جتنا اونچے درجے کا بد اخلاق ہوگا اتنا ہی ذلیل ترین ہوگا، اور جتنا اونچے درجے کا وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا اتنا ہی اونچے درجے کا وہ حسنات اور جو ہے وہ اجر اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ تو ایسے ہی حرص اور لالچ کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا حرص اور لالچ کے اعتبار سے کہ آیا حریص اور لالچی تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس اعتبار سے بھی محاسبہ ہونا ہے۔ تو محاسبے کی یہ 4 شکلیں سمجھ میں آ گئی: اعتقاد، نیت اور جذبہ محبت اور نفرت، اور چوتھی چیز اخلاق۔ پانچویں بات جس پر حضرات صحابہ کرام کو شبہ اور سوال پیدا ان کے ذہن میں ہوا، وہ ہے خیالات، جن کا محاسبہ ہوگا، جن کا محاسبہ۔ لیکن یاد رکھیے خیالات کی چند قسمیں ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں، مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، کسی آدمی کے ذہن میں کسی غلط کام کرنے کا خیال آیا، لفظ پہ غور کیجیے گا، خیال آیا، خیال لایا نہیں، خیال آیا۔ غلط کام کرنے کا، غلط بات کرنے کا، غلط عمل کرنے کا خیال آیا، اور خیال آتے ہی اس نے ذہن کو جھٹکا دیا، خیال سے جان چھڑا لی، اس پہ کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ یہ غیر اختیاری عمل ہے، اس پہ کوئی محاسبہ نہیں، اس نے جگہ ہی نہیں دی۔ نمبر 2، خیال آیا اور اس نے اس کو جگہ بھی دی، یعنی کچھ دیر خیال ذہن میں رہا، پھر اس نے خیال کو زائل کر دیا۔ نمبر 3، غلط کام کرنے کا خیال آیا اور خیال آنے کے بعد اس نے اس کو جگہ بھی دی، جگہ دینے کے بعد اس پر اس نے اب لذت بھی حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا شروع ہو گیا۔ ہاں جی، کسی غلط بات کو، کسی غلط خیال کو، کسی غلط چیز کو
اس کو پلاننگ شروع کر دی، یوں کہہ لیں پلاننگ شروع کر دی، اس پہ سوچ و بچار شروع کر دی خود سے. اب خیال تو آیا تھا خود سے، لیکن اس نے اس پر پلاننگ کرنا شروع کر دی. اسے کہتے ہیں لطف اندوز ہونا. لیکن پھر اسے خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں گناہ سوچ رہا ہوں، اسے چھوڑ دیا. یہ جو 3 صورتیں ہیں ان میں آپ نے دیکھا خیال آیا فوراً جھٹک دیا، یا خیال آیا جگہ دی پھر چھوڑ دیا، خیال آیا جگہ دی اور سوچا بھی پھر چھوڑ دیا. تینوں صورتوں میں اللہ کے ہاں انشاءاللہ امت محمدیہ کا محاسبہ نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کی عطا، یہ ہے اللہ کی عطا. پچھلی امتوں میں اس تیسرے خیال کا حساب تھا، محاسبہ تھا. اس امت کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت سے اس مشکل امتحان اور گھڑی سے نکال دیا. چوتھا درجہ. اب خیال آیا نہیں، خیال لایا گیا. خیال لایا گیا. لایا گیا کا مطلب کیا ہے کہ خود آدمی خود سے سوچے کہ میں فلاں غلطی کروں. سوچتا ہے، سوچ کر کے اس پہ کچھ نہ کچھ سوچو مطلب پلاننگ کرتا ہے، اس پہ اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں، ایسے جاؤں گا، ایسے اٹھوں گا، ایسے کروں. اسے کہتے ہیں حدیث نفس. اور یاد رکھیے یہ بھی امت محمدیہ کو معاف ہے. قربان جاؤں میں اپنے رب کا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ معاف کیے جا رہے ہیں. معاف. اس سے اگلا درجہ جو 5واں ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس خیال کو ذہن میں لانے کے بعد پلاننگ بھی کرے، اور پلاننگ کرنے کے بعد عمل درآمدگی کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کر لے. پختہ عزم اور ارادہ کر لے. اب محاسبہ شروع ہوگا. اب محاسبہ کی یہاں سے محاسبہ شروع ہو گیا. 5ویں نمبر پہ محاسبہ شروع ہوا. پہلے 4 معاف، 5ویں پہ محاسبہ. لیکن یاد رکھیے پھر بھی اللہ کی کریمی کو مطلب سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ کتنا کریم وہ رب ہے، کتنا کریم وہ آقا ہے. اس نے اپنے بندوں کی اس 5ویں خیال والی قسم پہ بھی فوراً مواخذے کا فیصلہ نہیں کیا. کہا مواخذہ حساب کتاب ہو سکتا ہے، لیکن اس حساب کتاب ہونے کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کی وساطت سے ہمارا مسئلہ اور حل کر دیا. اماں جی فرماتی ہیں کہ یہ جو قدم قدم پہ انسان کے خیالات، وسوسے اور تفکرات انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ان تفکرات سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا محاسبہ تو کریں گے، لیکن اس محاسبے میں اس کی عطا کا عالم یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے اچھائیوں کی وجہ سے دھل جاتی ہیں. کئی گناہ، کئی خیالات، کئی وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو اچھائیوں کی وجہ سے دھلتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں. وہ جو آتا ہے نا کہ انسان وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، استنشاق کرتا ہے تو ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں. اسی طریقے سے کان کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ، بازوؤں پہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ، پاؤں کو دھوتا ہے تو ان کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ. یعنی کہ یہ جو قدم قدم پہ ہمیں نیکیوں کی ترغیب دے کر کے یہ کہا گیا کہ اس سے گناہ دھل گئے، اس سے گناہ مٹ گئے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں گناہ معاف ہو گئے، سورہ کہف پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے، فلاں سورت کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے، فلاں عمل کے کرنے سے گناہ معاف ہو گئے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے. ہاں جی، اسی طریقے سے تحیۃ المسجد پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے، نماز اشراق پڑھنے سے، نماز چاش پڑھنے سے، اوابین پڑھنے سے. یہ جو مختلف قسم کے اعمال بتلائے گئے، ان سے فلاں گناہ معاف، ان سے اتنے دنوں کے گناہ معاف، اتنے مہینوں کے گناہ معاف، اتنے سالوں کے گناہ معاف. یہ وہی گناہ ہے، اسی طرح کی خطائیں کہ جن کا میں نے عرض کیا کہ محاسبہ ہو سکتا ہے، یعنی محاسبے کی صف میں شامل، لیکن ساتھ ساتھ نیکیوں کی وجہ سے یہ غبار دھلتا جا رہا ہے، یہ غبار چھٹتا جا رہا ہے، دھلتا جا رہا ہے. اب یہاں پر کسی قسم کا کوئی غبار، کسی قسم کی کوئی گندگی، کسی قسم کا کوئی وہ مٹی وغیرہ، گرد دست نہیں، یہ دھلتا جا رہا ہے، صاف صاف ہوتا جا رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں عطائے ربانی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کا عالم کیا ہے؟ کرم کا عالم یہ ہے کہ اس نے ہمیں محاسبے کے لیے کہا تو ہے کہ اعتقادیات پہ محاسبہ کروں گا، نیت پر محاسبہ کروں گا،
عزم اور جذبہ محبت اور نفرت پہ محاسبہ کروں گا، اخلاق پہ محاسبہ کروں گا، خیالات پہ محاسبہ کروں گا، لیکن خیالات میں سے وہ خیالات جو نمبر 5 پہ ہوں، جن کو جگہ دی، خود خیال کو پیدا کیا، جگہ دی، جگہ دینے کے بعد پوری طرح عزم کر لیا اس عمل بد کا، گناہ کرنے کا، اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اب محاسبے کی صف میں آ گیا، لیکن اس کی عطا پہ پھر قربان جائیں کہ وہ ابھی حساب کرتا نہیں، حساب محاسبے کی صف میں شامل کرتا ہے لیکن حساب کرتا نہیں۔ حساب کرنے کا عالم انداز اس کا یہ ہے کہ اگر انسان نیت کرتا ہے نیکی کی تو وہ 1 درجہ عطا کرتا ہے، اگر اس نیکی کو کر لے تو 10 درجے عطا کرتا ہے۔ گناہ کا عزم کرے تو ابھی گناہ لکھتا نہیں ہے، گناہ لکھتا نہیں ہے، فرشتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں ہوشیار رہنا، لیکن ابھی گناہ لکھا نہیں جاتا، لکھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ گناہ کر لیتا ہے بندہ تو ابھی بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے فرشتوں سے کہتے ہیں شام ڈلنے سے پہلے گناہ مت لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے دربار میں آ کے معافی مانگ لے۔ شام ہوتی ہے، فرشتوں کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ بندے نے ابھی تو گناہ سے توبہ نہیں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا پھر لکھ لو، پھر لکھ لو، لیکن ایسا نہیں کہ لکھ دیا تو اب انمٹ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر لکھ لیا، شام کے وقت بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں نے دن کو گناہ کیا ہے، میرا رب تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فوراً اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، پچھلے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں سے، اس کے دفتر اعمال میں سے مٹا دو، مٹا دو۔ بات مانگے کی نہیں، یہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو دیکھیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلا جملہ اللہ کے حق کی حکمرانی، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی مقصد یہ کہ اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو ظاہر کرو یا ارادوں کو چھپائے رکھو، حساب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اس حساب اور محاسبے کی اور ارادوں کو چھپانے کی جو 4-5 شکلیں بنتی ہیں ان سب کو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، یعنی جس کی چاہے مغفرت کرے یا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے اور جس گناہ پر چاہے وہ عذاب دے۔ یاد رکھیے اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ظلم کرنے والے۔ اس جملے نے آ کر بتلا دیا کہ اللہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے، چاہے تو مغفرت فرما دے۔ تو کوئی آدمی اس سے یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کہیں اللہ انصاف کا عمل کریں گے، کہیں اللہ ظلم کا معاملہ کریں گے، نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کی نفی بار بار کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، میں ظلم۔ اور قرآن پاک نے اس کو بار بار ذکر کیا وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے کہا ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر قیامت کے دن ذرہ شیئا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اسی طریقے سے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم بالکل نہیں کرتے، لیکن انسان ہے کہ ولکن الناس یظلمون ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قومیں اور بستیاں تباہ ہم نے کی ہیں ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ جانتے ہیں وہ جو ہم کمرے میں ہوں اور روشن دان میں سے
جب سورج طلوع ہوتا ہے روشن دان میں سے ہلکی ہلکی شعاعیں اس کی آتی ہیں، ان شعاؤں میں یا اس شعاع کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس روشنی میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اگر وہاں لائٹ چلا دیں تو وہ چیزیں اڑتی ہمیں معلوم بالکل نہیں پتہ چلتی، اس وقت بھی اڑ رہی ہیں، اس وقت بھی اڑ رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ چیزیں کیا ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس خاص کیفیت اور منظر میں نظر آتی ہیں۔ ان جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جبکہ حالت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر ہے۔ اگر اللہ چاہیں اس کا حق اٹھا کر اس کو دے دیں تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ ایسے کریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔